بندے کی عمر اتنی ہو جائے، نفس اس پہ غالب ہو اور اس کے دل میں خیال یہ ہو اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو مجھ سے زنا ہو جائے گا، میں گناہ کر بیٹھوں گا۔ آج دیکھو زنا کا بازار گرم ہے۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ جب تم اپنے بچوں کا نکاح صحیح عمر میں کرو گے تو وہ زنا سمجھ جائیں گے، وہ گناہ سمجھ جائیں گے۔ لیکن دیکھو تو صحیح آج نکاح کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کسی کے باپ کو بیٹیاں ہے، اگر ایک بیٹی کا باپ نکاح کر دے تو سر سے لے کر پیر تک قرضے میں بند جاتا ہے۔ کھانے کا انتظام الگ ہے، جہیز کا انتظام الگ ہے، عزتی کا انتظام الگ ہے۔ اللہ کی قسم آج باپ کا کلیجہ کیا کرا رہا ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کروں گا، میں اپنی بیٹی کے گھر کو کیسے بچاؤں گا۔ باپ اگرچہ کتنا جہیز دے دے مگر پھر بھی اسے یہ ڈر ہے کہیں میری بیٹی کو تانے تو نہیں ملیں گے۔ اللہ کی قسم وہ بیٹی جس کے بارے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو، بیٹی نے تمہارے اوپر زحمت نہیں ہے بلکہ اللہ نے بیٹیوں کو رحمت بنایا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر رب تمہیں بیٹی عطا کرے اور تم اپنی بیٹی کو اسلام کے سائے میں ڈھال کر پالو، اس کا نکاح کر دو، محمد تمہاری حشر کے میدان میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ آج ہم نے ان بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا۔ آپ سوچتا ہے بیٹی کا نکاح کیسے کروں گا، اس کے ہاتھ پینے کیسے کروں گا، زمانے بھر کے خرچے ہیں۔ اللہ کی قسم سننے مسلمانوں اگر کسی کے باپ کے پاس بیٹیاں زیادہ ہے تو اسے رسوا مت کرو، اس لیے کہ اللہ نے بیٹی کو زحمت نہیں بلکہ امت محمد کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آج نکاح کرنا کتنا مشکل بنا دیا لوگوں نے۔ گلی گلی میں زنا ہے، بستی بستی میں زنا کی باتیں ہیں، آدمی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں زنا سے بچو، اس لیے کہ زنا تمہاری زندگی کو تباہ کر دے گا۔ اللہ کی قسم دیکھو تو صحیح اگر کچھ سیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی سیرت سے سیکھو۔ میرے سرکار کو اللہ نے چند بیٹیاں عطا کی، آپ کی سب سے بیٹی چھوٹی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ، جب حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر 12-13 برس کی ہوئی تو فاطمہ کے لیے نکاح کے پیغام آنے لگے۔ بڑے بڑے امیروں نے کہا حضور اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ مصطفیٰ نے منع فرما دیا اور کہا میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ جس سے کہے گا کہ فاطمہ کا نکاح اس سے کر دوں گا۔ اللہ اللہ بڑے بڑے امیروں نے پیغام بھیجے، مصطفیٰ نے منع فرما دیا۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں نے پیغام بھیجے، مصطفیٰ نے منع فرما دیا۔ اور پیغام کیوں نہیں آتے؟ یہ وہ فاطمہ ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں الفاطمہ سیدۃ النساء اہل جنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، تو جس کو خدا نے جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے فاطمہ کی عظمت کا عالم یہ ہے تو فاطمہ کے بعد محمد عربی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کیا مسئلہ ہے دیکھو کچھ مسئلہ نہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ اللہ اکبر، پیغام آنے لگے۔ ابو بکر صدیق پہنچے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ حضرت فاطمہ کا نکاح مجھ سے فرما دیں۔ آقا نے فرمایا ابھی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، جب اللہ کا حکم آئے گا میں فاطمہ کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق واپس روڑ گئے، عمر فاروق اعظم پہنچے، یا رسول اللہ آپ فاطمہ کا عقد مجھ سے فرما دیں۔ آقا نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، عمر واپس روڑ گئے۔ اب دونوں بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم نے پیغام دے دیا، مصطفیٰ نے نہ انکار کیا نہ اصرار کیا، چلو مولا علی کے پاس چلے، اس لیے کہ علی سے بڑھ کر علی کے جیسا فاطمہ کے لیے شوہر دنیا میں کبھی نہ ملے گا۔ چلو علی سے کہے وہ اپنا پیغام مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر جائے۔ دونوں چلے، مولا علی کو ان کے مکان پہ تلاش ہوا، علی نہ ملے، مولا علی کو مسجد نبوی میں دیکھا، علی نہ ملے۔ حضرت علی مدینے کے باہر ایک اعرابی کے کھیت میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے، چارہ کھلا رہے تھے۔ دونوں گئے مولا علی کی بارگاہ میں، علی جی کتنا اچھا ہو تو فاطمہ کا پیغام لے کر جاؤ کہ مصطفیٰ فاطمہ کا تم سے عقد کر دے۔ جب مولا علی نے اتنا سنا حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے ابو بکر و عمر، علی
ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی تم پیغام لے کر جاؤ، جتنے پیسے کی ضرورت پڑے گی ہم تمہیں دیں گے، جتنے انتظام کی ضرورت پڑے گی ہم تمہیں دیں گے۔ علی کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ نے بچپن سے پالا ہے، میں کس منہ سے نبی کے پاس فاطمہ کے گھر میں پیغام لے کر جاؤں؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی دل کو تھوڑا نہ کرو، پریشان مت ہو، نبی کی بارگاہ میں مکان نہیں دیکھے جاتے، لباس نہیں دیکھے جاتے، دولت نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حسن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دل کی اہمیت ہے۔ دل اچھا ہے تو نبی کی بارگاہ میں بلال بن جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ مولا علی نے دونوں کی بات کو مانا۔ ابو بکر فرماتے پیسے کی ضرورت پڑے گی ہم تمہیں دیں گے، جس چیز کی ضرورت پڑے گی ہم تمہیں مہیا کرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی میرے سرکار کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ اللہ۔ ام المؤمنین نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت دروازے پر کوئی آیا ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت دروازے پر وہ کھڑا ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں اس وقت دروازے پہ وہ کھڑا ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ کیسی شان ہے مولا علی کی، جس سے خدا بھی محبت کر رہا ہے، جس سے مصطفیٰ بھی محبت کر رہے ہیں۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے مولا علی کھڑے ہیں، جا کر نبی کو سلام کیا۔ آقا فرماتے علی کیوں آئے ہو؟ مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، علی کی نظریں جھکی ہوئی ہے، ہمت نہیں کہ فاطمہ کے عقد کی بات مصطفیٰ سے کر سکے۔ اب میرے سرکار بولا ہوئے ہے علی کہ فاطمہ کے عقد کا پیغام لے کر آئے ہو۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی مبارک ہو، ابھی تمہارے آنے سے پہلے ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا تھا جس کے کئی سر تھے، جو فرشتہ اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس نے آ کر سلام عرض کیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ رب کعبہ نے آج بیت المعمور میں فرشتوں کا اجلاس طلب کیا گیا، آسمان کے جتنے بھی فرشتے تھے بیت المعمور میں تھے، جبریل بیت المعمور میں، اسرائیل بیت المعمور میں، میکائیل بیت المعمور میں، اسرافیل بیت المعمور میں، سب فرشتے جب جمع ہو گئے اللہ نے فرشتے سے کہا فرشتے ذرا خطبہ تو پڑھ۔ جب فرشتے نے خطبہ پڑھا رب کی وحدانیت کی کوئی مثال نہیں تھی، اس کا خطبہ بڑا فصاحت والا تھا، بڑا بلاغت والا تھا۔ جب خطبہ ہوا تو اللہ نے حضرت فاطمہ اور علی کا نکاح آسمانوں میں پڑھا دیا ہے اور حکم دیا ہے نکاح آسمانوں میں ہو گیا ہے اور آپ دنیا میں نکاح کی رسم کو ادا کر دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہوا اور اللہ نے حکم بھیجا آپ مولا علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کا نکاح زمین پہ پڑھا دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا علی نکاح کرنے آئے ہو، کیا تمہارے پاس دینے کے لیے مہر کے لیے کوئی رقم ہے، پیسے ہیں؟ آج ہمارے سماج میں معاشرے میں جہیز کی بات ہوتی ہے، پیسے کی بات ہوتی ہے، سامان کی بات ہوتی ہے، مگر مہر کی بات نہیں ہوتی۔ لوگوں مہر کی تین قسمیں ہیں، مہر معجل، مہر غیر معجل، مہر معجل حمزے کے ساتھ۔ مہر معجل کا مطلب ہے ہاتھوں ہاتھ مہر دیے جائے، مہر غیر معجل کا مطلب ہے جب دل کرے زندگی میں کم مہر دے دے۔ مہر معجل کا مطلب ہے حد باندھ دی جائے، 10 دن کے بعد مہر دینے ہیں، یہ 1 مہینے کے بعد مہر دینے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا حضور مہر کتنا ہونا چاہیے؟ تو آپ فرماتے ہیں نہ اتنا زیادہ ہو کہ تمہیں نہ دینے کا دل میں ارادہ کر دو، نہ اتنا کم ہو کہ تمہیں مہر کو نکاح کو کھیل بنا دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی مہر کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس میری تلوار موجود ہے، میرے پاس میرا گھوڑا موجود ہے، میرے پاس میری زرہ موجود ہے۔ نبی نے مولا علی سے فرمایا تلوار اپنے پاس رکھو اس لیے کہ تم جنگ میں جاتے ہو، گھوڑا بھی اپنے پاس رکھو اس لیے کہ تم سفر میں جاتے ہو، اگر اپنی زرہ کو بازار میں جا کر بیچ آؤ اس سے جتنے بھی پیسے ملے وہ پیسے ہمیں لا کر دینا، وہی فاطمہ الزہرا کا مہر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی چلے بازار کی جانب اپنی زرہ بیچنے کے لیے، ابھی بازار تک پہنچے نہیں مولا علی کہ نبی کے دوسرے داماد عثمان غنی
ملے مولا علی کو، فرماتے ہیں علی کہاں چلے ہو؟ عرض کیا جناب میں اپنی زرہ کو بازار میں بیچنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی کسی کو کیا بیچو گے؟ یہ زرہ میرے ہاتھ پہ فروغ ہو گئے۔ مولا علی فرماتے جناب بتائے کتنے کی چاہیے؟ آپ نے فرمایا 400 چاندی کے سکے دوں گا۔ آپ نے زرہ کو لے لیا، 400 چاندی کے سکے حضرت علی کو دے دیے۔ اللہ اکبر، جب علی واپس پلٹے تو عثمان غنی کہتے ہیں اے علی آج تمہارا نکاح ہے۔ عرض کیا حضور نکاح تو ہے، خاتون جنت سے تمہارا عقد ہے۔ حضور الحمدللہ خاتون جنت سے میرا عقد ہے۔ عثمان غنی فرماتے ہیں نکاح کرنے جا رہے ہو مگر عثمان غنی سے تحفہ تو لیتے جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ خاتون جنت سے نکاح کرنے جا رہے ہو مگر عثمان غنی سے تحفہ تو لیتے جاؤ۔ آپ نے جو زرہ خریدی تھی 400 درہم میں واپس مولا علی کو تحفے میں دے دی۔ مولا علی گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں 400 چاندی کے سکے رکھے اور زرہ بھی آپ کی پشت سے بندھی تھی، آپ نے پہن رکھا تھا۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے ہیں علی درہم بھی لے آئے، زرہ بھی تمہارے پاس ہے، یہ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور عثمان غنی نے مجھ سے 400 درہم میں خرید لی اور واپس مجھے تحفے میں دے دی۔ جانتے مسلمانوں آج ہمارے نکاح ہوتے ہیں دنیا بھر کی خرافاتیں ہیں، پہلے آج دن کا ڈھولک بجتی ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ سمجھانے لگے لوگ مذاق بناتے ہیں، سمجھانے کا دن آتا ہے لوگ ایسا ناچتے ہیں کہ جس سے شیطان بھی شرما جائے۔ ہم چاہتے ہیں سنت رسول کو ادا کرنے مگر ہمارا منڈا سنت رسول کے مطابق نہیں، ہماری بارات کا کھانا سنت رسول کے مطابق نہیں، بارات میں پہناوا سنت رسول کے مطابق نہیں۔ حضرت علی کی بارات گئی تھی میرے نبی کی بیٹی کے لیے مگر قسم خدا کی اس بارات کا عالم یہ تھا اس میں باراتی بننے والا ابو بکر صدیق تھا، فاروق اعظم تھا، عثمان غنی تھا، مولا علی تھا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا تو اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا جس کا نام حسین ابن علی تھا۔ اس حسین کا نام یہ تھا جب یزید کے سامنے کوئی نہ بولا تھا تو حسین نے کہا تھا خاندان دے دوں گا مگر اسلام کی عظمت کو بچا لوں گا۔ حضرت فاطمہ کی رخصت ہوئی میرے نبی کے گھر سے، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں، اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے ماں باپ کا ذہن یہ ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے مگر دبنا نہیں ہے۔ لوگوں جب تک آدمی کمپرومائز نہیں کرے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ صحیح بات۔ دولہا کو بھی کبھی کبھی کمپرومائز کرنا چاہیے، دلہن کو بھی۔ دونوں اکڑیں گے تو ٹوٹ جائیں گے، اسی لیے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ صحیح بات۔ رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اکڑ میں، انا میں۔ ہمارے گھر کا ماحول یہ بیٹا ہم نے پیسہ دیا ہے اور ٹھیک بھی ہے، جب پہلی گولی لگ رہی ہے تو پھر ڈرنے آنے والی دلہن ڈرے گی کیوں؟ ماحول بھی تو ہم نے بنایا، قانون تو بعد میں بنے، پہلے تو ماحول ہم نے خراب کیا۔ ہمارا مزاج یہ رہتا ہے بیٹی دبنا نہیں ہے، بیٹی ڈرنا نہیں ہے۔ خدا کی قسم اپنی بیٹیوں کو یہ نہ سکھاؤ، اگر تمہاری بیٹی کبھی سسرال سے روٹ کر آیا کرے تو اس کو چڑھایا نہ کرو، اس کی پشت پناہی نہ کیا کرو، بلکہ سمجھایا کرو اے بیٹی شوہر کی خدمت کرنا تو حضرت فاطمہ کی سنت ہے، حضرت فاطمہ کا طریقہ ہے، مگر باپ ہے وہ الگ اکڑ میں ہے، ماں ہے وہ الگ اکڑ میں ہے۔ جب حضرت خاتون جنت میرے سرکار کے گھر سے رخصت ہوئی تو آپ نے عرض کیا تھا بابا آپ کی بیٹی آپ سے رخصت ہو رہی ہے، آپ نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی کو پالا ہے۔ اے بابا میں نے اپنی والدہ کو زیادہ نہیں دیکھا، میرے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بابا آپ نے مجھے ماں باپ دونوں کا پیار دیا ہے، کہیں اپنی بیٹی کو بھلا تو نہیں دو گے؟ نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ مجھے تجھے اپنی اولاد اور مجھے تجھ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مجھے تیرے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تیرا باپ تجھے نہیں بلائے گا۔ خاتون جنت نے عرض کیا بابا بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے، کوئی نصیحت تو کر دے تاکہ خاتون جنت سے تمام زندگی اس نصیحت پر عمل کرے۔ تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں دبنا نہیں ہے، تمہیں جھکنا نہیں ہے، بلکہ نبی فرماتے ہیں اے میری
بڑھائی جا رہی ہے. نبی فرما رہے اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر تجھ سے علی، تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو. یہی تو اصلی بات کا کام ہے، یہی تو ماں کی تربیت ہے. پریشانیاں ہر گھر میں، کون نہیں ہے پریشان، لیکن جناب پریشانیاں لڑ کر حل نہیں ہوتی ہیں بلکہ بڑھ جاتی ہیں. پریشانیاں ٹھنڈے دماغ سے فیصلے لینے کے بعد حل ہوا کرتی ہیں. اور نبی نے فرمایا کبھی علی سے ڈیمانڈ نہ کرنا، علی جو ہے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو لے لینا، اور علی نہ لا سکے تو میرے رب کا شکر ادا کر لینا. توجہ چاہو، اب ایک حدیث پاک سنو اور سلام پڑھنا. ٹھیک ہے نا، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ زور سے بولے سبحان اللہ. سردی کا موسم ہے، آپ لوگ ایسے موسم میں بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نہیں، قرآن دیر سے شروع نہیں، ویسے یہ معلوم ہو گیا، ورنہ انشاءاللہ تھوڑی دیر اور بیان کرنے کی کوشش کرتا. کتاب کا نام ملفوظات اعلی حضرت ہے. اسی حدیث پاک کو امام احمد قسطلانی نے اپنی کتاب شرح صحیح بخاری میں لکھا. اب حدیث پاک سن لے دل کی گہرائیوں سے اور زور سے بولے سبحان اللہ. آج ہمارے گھر کا معاملہ یہ ہے، بیٹی کی ماں سے سولے نہیں، ماں کچھ کہے تو بیٹی ماننے تیار ہے. بولو حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی وجہ سے اس کی عزت نیلام ہو؟ نہیں چاہتا نا. ہر باپ چاہتا ہے کہ مجھے سماج میں عزت کی نظر سے دیکھا جائے. لیکن باپ کا اثر نہیں، ماں کا اثر نہیں، بھائی کا اثر نہیں، کوئی وہ وجہ ہو. اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت رسول کو پڑھا نہیں، رسول اور ان کی بیٹی کی زندگی کو سیکھا نہیں. اعلیٰ حضرت کہ ملفوظات میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت نام کی کتاب میں مولا علی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے. اور آج اس معاشرے کا عالم یہ دے دی طلاق. پھر امام صاحب سے کہہ رہے ہیں جناب ہم تو غصے میں تھے، طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، پیار میں کون دیتا ہے؟ طلاق دے دی اور تمام زندگی ایسی اس کے ساتھ گزار دی، تمام زندگی گناہ کرتا ہے. لوگوں اللہ کو جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند کوئی چیز اگر ہے تو وہ طلاق ہے. غصہ آئے تو پی جاؤ، اپنی بیوی کو طلاق مت دو ورنہ بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے. اور بعد طلاق یوں اسے گھر میں رکھا تو دونوں کی آخرت تباہ ہو جائے. اس لیے اپنی بیوی کو کبھی طلاق مت دو، کیونکہ عورت کو اللہ نے پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا. تم بالکل ٹھیک کرنا چاہو ٹوٹ جائے گی مگر بالکل سیدھی نہیں ہوگی. ہمیشہ یاد رکھو، اس کو اللہ نے پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا اور ہڈی بالکل سیدھی کبھی نہیں ہوتی ہے. اس لیے اگر وہ کوئی کمی کرے تو اس کی کمی سے چشم پوشی کرو. اگر وہ کوئی ایسی کمی کرے جس کو معاف کر سکو تو معاف کر دیا کرو، گالیاں نہ دیا کرو، مارا پیٹا نہ کرو، بھلا برا نہ کہا کرو. اب حدیث پاک سنیں، مولا علی بارگاہ رسالت میں موجود ہے، آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے گھر کو جانا چاہتا ہوں. میرے سرکار نے مولا علی کو اجازت دے دی. علی میرے سرکار کی بارگاہ سے آئے. آنے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹایا تو حضرت امام حسن نے دروازہ کھولا اور سلام کرتے السلام علیکم یا ابی، اے میرے پاپا آپ کو سلام ہو. مولا علی جب گھر میں داخل ہوئے تو خاتون جنت پہ نگاہ پڑی، اپنے بستر پہ آرام کر رہی ہے. موسمی بخار آ رہا ہے، بخار کی شدت کا عالم یہ ہے حضرت خاتون جنت کا تمام چہرہ بخار کی شدت کی وجہ سے سرخ ہوا پڑا ہے. آپ کبھی ہوش میں آ جاتی ہے، کبھی آپ پر ہوش کی کیفیت جاری ہو جاتی ہے. مولا علی نے آپ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور خاتون جنت سے کہا اے فاطمہ لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے. عرض کرتی ہے حضور میری طبیعت ایسی خراب ہے کہ مجھے موسمی بخار آ رہا ہے، مجھے ہوش کا پتہ نہیں. مولا علی فرماتے اے فاطمہ آج تیری میری زندگی کو کئی سال ہو چکے ہیں، تیرے میرے نکاح کو کئی سال ہو چکے ہیں. فاطمہ آج تک تو نے علی سے کچھ نہیں مانگا، اگر میں نے تجھے دیا تو تم نے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا. بہن لیا اگر میں نہ لا سکا تو تو صبر کر کے رہتی رہی. کئی کئی دن فاتح کی ہو مگر تو نے علی سے شفا نہ کیا. اے فاطمہ آج علی چاہتا ہے ماں علی سے کیا مانگتی ہے، جو مانگے گی علی تجھے نہ کر دے گا. تو کبھی کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا بھی سلوک کیا کرو، پوچھ لیا کرو کچھ کھانے کا من تو نہیں ہے،
کچھ پہننے کا من تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. مولا علی فرماتے جو مانگے گی علی تجھ کو دیں گے. سبحان اللہ. زندگی گزار رہے ہو ایسے. جب دل کرا طلاق دے دی, جب دل کرا مارنا پیٹنا شروع کر دیا, جب دل کرا اس کے میکے میں چھوڑائے. لوگوں اگر تمہیں پابندی کا زندگی گزارنے کا شعور نہیں ہے تو علی کی زندگی کو دیکھو, شعور آ جائے گا. گالی دینے سے کام نہیں چلے گا. گالی دینے سے تو گھر بگڑتے ہیں, پریشانیاں بڑھتی ہیں. آپ سے اللہ اکبر سورہ ختم ہوتی ہے. مولا علی فرماتے مانگو. حضرت خاتون جنت کہتی ہے علی جب میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا تو اب مانگ کر کیا کروں گی؟ علی میرے پاپا نے مجھ کو نصیحت کی تھی کہ علی سے کبھی کچھ مت مانگنا. مولا علی فرماتے فاطمہ آج علی کے دل کی تمنا یہ ہے علی سے کچھ مانگ لو. حضرت خاتون جنت اپنے شوہر کی ظاہری حال کو جانتی تھی, مالی حالت کو جانتی تھی. عرض کرتی ہیں اے علی اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو, میرا دل چاہتا ہے آج میں انار کھاؤ. بازار چلے جاؤ, بازار جانے کے بعد میرے لیے انار خرید کر لے آؤ. میرا دل چاہتا ہے میں آج بیمار ہوں تو انار کھاؤ. میں وہ خاتون جنت کی ڈیمانڈ پہ قربان جاؤ. آج ہم اپنے گھر میں اپنے گھر کی ماں بہن بیٹیوں سے کہہ گئے بتاؤ کیا چاہتی ہے, تو ان کی سوچ وہاں کر کے ہمیں کہنے گڑا دو, ہمیں لباس پہنا دو. اللہ کی قسم خاتون جنت کو معلوم تھا میرے شوہر کی مالی حالت کیا ہے. آپ نے فرمایا علی انار کھانے کو دل چاہتا ہے, انار لا کر کھلاؤ. مولا علی نے اپنے گھر میں دیکھا کوئی درہم نہیں ملا, کوئی دینار نہیں ملا, کوئی روپیہ پیسہ نہیں ملا. آج تم سے لوگ کہتے ہیں بڑا مکان بنا لو سکون مل جائے گا, بڑی سکھانی میں چلو چین مل جائے گا, بڑا سا بنگلہ لے لو چین مل جائے گا, موٹا لباس پہنو سکون مل جائے گا. مگر ہم نے بڑے بڑے بنگلے والوں کو خودکشی کرتے دیکھا ہے, بڑے بڑے امیروں کو پریشان ہوتے دیکھا ہے, بڑے بڑے سرمایہ داروں کی زندگی میں ہم نے دکھ اور پریشانیاں دیکھی ہے. اس لیے کہ مسلمانوں دولت سے کبھی سکون نہیں ملتا, مکان سے کبھی سکون نہیں ملتا, پیسے سے کبھی سکون نہیں ملتا. آپ کہو گے کس سے سکون ملتا ہے؟ تو پڑھو رب کے قرآن کو. اللہ کا قرآن کہتا ہے نہ دولت سے سکون ملے گا, نہ مال سے سکون ملے گا, نہ لباس سے سکون ملے گا. اللہ کی ذکر اللہ کی اگر سکون ملے گا تو رب کو سجدے کرنے سے ملے گا, اگر سکون ملے گا تو قرآن کی تلاوت سے ملے گا. اللہ کی قسم رب کی بارگاہ میں رب کا ذکر کرنے والے بن جاؤ, اللہ دنیا اور آخرت میں تم کو کامیابی عطا کر دے گا. پوری سنا دوں بے شک سنا دو. آج تم سے لوگ کہتے ہیں مکانوں میں سکون ملے گا, تو پھر دلوں کو سکون کیوں نہیں؟ جس کو دیکھو وہ پریشان ہے. اگر میل والا ہے تو وہ پریشان ہے, کار والا ہے تو وہ پریشان ہے, بلڈنگ والا ہے تو وہ پریشان ہے. ہمارے بزرگوں نے جھوپڑوں میں زندگی گزاری, مگر سکون کا عالم یہ تھا نہ بیٹے کے نکاح کی پریشانی تھی نہ بیٹی کے جہیز کی. یہ تو سکون ہوتا ہے. آج اتنی بڑی بلڈنگ ہے, بیٹی کو دیکھ کر کڑ رہا ہے بنے گا کیا, ہوگا کیا؟ لوگوں رب کا قرآن کہتا ہے سکون تو اللہ کے ذکر سے ملے گا. اگر دولت سے سکون مل گیا تو مولا علی کی زندگی میں کبھی سکون نہ ہوتا, سکون نمرود کی زندگی میں ہوتا. دنیا بھر کا بادشاہ تھا, حاکم تھا دنیا. علی تو ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتے تھے جو نبی نے تحفے میں دیا تھا, مگر علی کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے. نمرود کو سکون کا پتہ نہیں. مولا علی نے گھر میں دیکھا کوئی پیسہ نہیں ملا, درہم نہیں ملا, دینار نہیں ملا. اللہ کا نام لیا, بسم اللہ پڑھنے کے بعد گھر سے قدم نکالا. آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی اچھا کام کیا کرو تو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو. شروع تم کرو گے پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا. مگر میری قوم کا عالم یہ ہے, یہ کھانا کھاتی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتی, یہ لباس پہنتی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتی, یہ مکان بناتی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتی. اور جناب اس کے علم کا عالم نہ پوچھو, اس کے سامنے امام کچھ نہیں جانتے, اس کے سامنے عالم کچھ نہیں جانتے. ارے جس لوگ کو بسم اللہ پڑھنے کی یاد نہ رہتی ہو,
وہ بات اماموں کی کرتی ہے، وہ بات علماء کی کرتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اپنے اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کیا کرو، بسم اللہ سے ابتدا کرو گے، ابتدا تم کرو گے کامیابی اللہ عطا فرمائے گا۔ مولا نے گھر سے نکلے، خاتون نے چنچل دل کی تمنا پوری کرنے کے لیے ایک انار خریدنے کے لیے، مگر گھر میں کوئی پیسہ نہ تھا، گھر میں کوئی درہم دینار نہ تھا۔ مولا علی بازار میں گئے، ایک مصطفیٰ کے صحابی سے ملاقات ہوئی۔ علی فرماتے ہیں اے نبی کے صحابی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتا ہے حضور فرمائیے تو صحیح۔ علی فرماتے ہیں میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضور کیسی بات کرتے ہو، میری جان آپ پہ قربان ہے، میرا مال آپ پہ قربان ہے، میری اولاد آپ پہ قربان ہے۔ 1400 سال گزر گئے مگر پھر بھی سنی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگرچہ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، مگر ایمان کا عالم یہ ہے اگر جان کی ضرورت پڑے تو نبی کے نام پہ جان دے دیں گے، اگر مال کی ضرورت پڑے نبی کے نام پہ مال دے دیں گے، مگر یا رسول اللہ آپ کی عزت کا سودا نہ کریں گے۔ شاید کہتا ہے جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، ہم سے ہو سکے گا لوگوں نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا حضور میرا سب کچھ تو مولا علی آپ کے نقشے آپ کے قدموں پہ قربان، اور اہل بیت کی ایسی محبت ان میں ہونی چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے علی اور ان کے گھر والوں سے۔ آپ نے فرمایا تیری جان کی ضرورت نہیں ہے، تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، تیری اولاد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک چاندی کا سکہ ادھار دے دے میں تجھے جلدی واپس کر دوں گا۔ نبی کے صحابی نے چاندی کا سکہ لیا، مولا علی کو ادھار دے دیا۔ علی نے بازار میں تجارت کی، اللہ تعالیٰ نے 5 سکوں کو فائدہ عطا فرمایا۔ ایک مولا علی نے ادھار کا واپس کیا، دوسرا مولا علی نے انار خرید لیا، بچے 4 سکے۔ یہ وہ علی ہیں جن کے گھر میں راشن نہیں ہوتا تو دفاقہ کیا کرتے تھے، یہ وہ علی ہیں جن کے بچے ٹیبل لگے کپڑے پہنتے تھے، یہ وہ علی ہیں جن کی بیوی فاطمہ کی چادر میں کئی پیغام تھے۔ علی اگر چاہتے تھے تو بیوی کے لیے چادر خرید لیتے تھے، علی چاہتے تھے تو راشن کا انتظام کرتے تھے، مگر یہ علی ہے علی آپ نے نہ راشن خریدا نہ چادر خریدی تھی، بلکہ جو 4 سکے بچے تھے جو بازار کے غریبوں کو تقسیم کر دیے تھے، اس لیے کیا نہیں جانتے تھے آج میں غریبوں کی مدد کروں گا، کل اللہ میری حشر میں مدد فرمائے گا۔ آج ہمارے پاس 20,000 تو ہیں پٹاخے چھوڑنے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے 5 روپے نہیں ہے۔ دھتکار دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، مگر میرے نبی فرماتے تم غریبوں کو ایک لقمہ کھلاؤ گے اللہ تمہیں جنت کے لقمے کھلائے گا، تم غریب کو لباس پہناؤ گے اللہ تمہیں جنت کے جوڑے پہنائے گا۔ کبھی مصطفیٰ کی حدیث بھی پڑھا کرو، کبھی کبھی سن بھی لیا کرو۔ اللہ کی قسم مولا علی نے جو 4 چاندی کے سکے تھے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے اور ہاتھ میں انار لیا مولا علی نے، اپنے گھر کی جانب چلے، خوشی کا عالم نہ پوچھو، اس لیے کہ پہلی بار فاطمہ تو زہرا نے کچھ مانگا تھا، علی لے کر جا رہے تھے، آج دل بڑا خوش ہے، آج علی بڑے خوش ہیں، خرامہ قدم اٹھا رہے ہیں اپنے گھر کی جانب، چہرے پہ چمک ہے، آنکھوں میں نور ہے، دل میں ٹھنڈک ہے، اس لیے کہ خاتون جنت کی تمنا پوری کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی علی بازار میں تھے کہ اللہ نے آسمانوں میں اعلان فرمایا فرشتوں تیار ہو جاؤ تمہارا اللہ علی میں امتحان لے گا۔ اللہ کی قسم علی ایسے نہیں بنا جاتا، علی وہ ہے امتحان خدا لیتا ہے، امتحان پہ کھڑا علی اترتا ہے۔ ہمارے علی کی تو بات بڑی ہے، ان کے بیٹوں کا عالم یہ ہے، اسلام کو ضرورت پڑی حسن مجتبیٰ کی تو قربان ہو گئے، اسلام کو ضرورت پڑی حسین سید الشہداء کی تو قربان ہو گئے، اور اعلان کر دیا نبی کا گھرانہ اسلام پھیلانا بھی جانتا ہے، نبی کا گھرانہ اسلام بچانا بھی جانتا ہے۔ حدیث پاک کا آخری جز مولا علی چلے اپنے گھر کی جانب، رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں میں علی کا امتحان ہوں، 2-4 منٹ برداشت کریں بات مکمل ہو گئی۔ آپ نے ایسے ماحول میں ایسے موسم میں سنا، یہ بڑی بات ہے، مجھے امید نہیں تھی، اس وقت میں بولنا بھی بڑا مشکل ہے اور سنوانا اور سنانا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے۔
زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا انسان کی شکل میں. بازار کی شاہراہ پہ آ کے ایک پرانا کمبل اوڑھ کے لیٹ گیا. آؤ فگا کرنے لگا, رونے لگا. مولا علی کا گزر ہوا, آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے اس کو جا کر سلام کیا. مولا علی نہیں جانتے تھے وہ جو اس کو انسان سمجھ رہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ انسان کی شکل میں اللہ کا بھیجا فرشتہ ہے. آپ نے فرمایا کیا تکلیف ہے؟ جناب بیمار ہوں. مولا علی فرماتے بیماری میں کچھ کھانے دل چاہتے ہے, تمہارا دل چاہتا ہو تو بولو. تو فرشتے نے کہا علی آپ چلے جائیں, جو کام آج سے آئے تھے وہ ہو گئے, کر جائیں. تو آپ نے فرمایا میں کسی غریب کو تکلیف میں چھوڑ دوں یہ میرے مصطفیٰ کا دین نہیں ہے, میرے پیغمبر کا دین تو یہ ہے مسلمان تکلیف میں ہو تو اپنی غموں کو بھول جاؤ, مسلمان کی مدد کرو. فرمایا جب تک جاؤں گا جب تک تکلیف کو بتائے گا نہیں. کہنے لگا بیمار ہوں. آپ نے فرمایا کچھ کھانا چاہتا ہے, علی کو بتا, علی ہو سکے گا تو تیرے لیے انتظام کرے گا. تو اس نے کہا اے مولا علی جب آپ نہیں مان رہے تو آپ کے ہاتھ میں جو انار ہے میرا انار کھانے دل چاہتا ہے, آپ مجھے انار دے دیجئے میرے دل کو سکون مل جائے گا. اللہ علی کے دل میں سراغ کیا. علی فاطمہ نے پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے, اگر انار اسے کھلا دو گے تو پھر تمہارے رسول کا اللہ وہ دل ٹوٹ جائے گا, نبی کی بیٹی کے دل کو تکلیف ہو جائے گی. اے علی اگر فاطمہ کا دل دکھ ہے تو پھر مصطفیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اللہ. مگر مولا علی کا تقویٰ کہتا ہے علی تیرے سامنے جو ہوگا بندہ ہے, تیرے فاطمہ کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے تو ہے, پھر بھی انار خرید سکتا ہے مگر اس غریب کا تو کوئی نہیں ہے, اس کے دکھوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اس کے آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اس کے غم میں شریک ہونے والا کوئی نہیں ہے. تقویٰ کہتا ہے انار غریب کو دے دو, محبت کہتی ہے خاتون جنت کے لیے لے کر چل. محبت پہ تقویٰ غالب آ گیا. حضرت علی نے غریب کو انار دے دیا, مگر خدا کی شان دیکھو, ادھر وہ غریب انار کھا رہا تھا, ادھر اللہ نے شفا فاطمہ کو گھر میں عطا فرما دی. تو پتہ چلا اگر تم بیمار ہو تو غریبوں پہ لٹایا کرو, صدقہ کرنا مومن کا کام ہے, شفا عطا کرنا اللہ کی رحمتوں کا کام ہے. اس لیے کہ صدقہ دینے سے اللہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے, بلاؤ کو دور کر دیتا ہے. مولا علی نے انار کھلایا, آنکھیں نمناک ہو گئی. خاتون جنت کا سامنا کیسے کروں؟ دھیرے دھیرے قدموں سے اپنے دروازے کی طرف گئے, دروازے پہ دستک دی. جب دروازہ کھلا اللہ اللہ خاتون جنت نے مسکرا کر سلام کیا. مولا علی فرماتے فاطمہ تم سے تو چلا نہیں جاتا تھا, یہ چلنے کی طاقت کیسے آ گئی؟ خاتون جنت مسکرائی, ارشاد فرماتی ہے اے علی تم نے جو نیکی بازار میں کی ہے وہ میرے گھر سے دیکھ لی ہے. ادھر تم نے غریب کو انار کھلایا, ادھر اللہ نے فاطمہ کو شفا کر میں عطا فرما دی. اے لوگوں سوچو تو صحیح, جب خاتون جنت کی نگاہ کا عالم جو ہے تو پھر نگاہ رسول کا عالم کیا ہوگا, نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. میرا امام بریلی سے پکارتا ہے اور کوئی ہے بیٹا تم سے نیہا ہو گیا, سپنا خدا ہی چکا, تم پہ کروڑوں مولا علی اپنے گھر میں ہے, بستر استراحت میں ہے, آرام کر رہے ہیں. اب علی آرام میں ہے کہ مولا علی کے گھر کے دروازے پہ دستک ہو گئی. حضرت علی نے دروازہ کھولا تو سامنے مصطفیٰ کے صحابی حضرت سلمان فارسی کھڑے. مولا علی کو دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. حضرت علی فرماتے سلمان ملتے تو اور دن بھی آج بار بار مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو سلمان فارسی نے عرض کیا علی مبارک ہو, تم نے جو نیکی بازار میں کی تھی اللہ نے پسند کر دی ہے اور مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے. حضرت علی فرماتے میں نے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, رب کو منانے کے لیے اچھا کام کیا. یہ سوچ ہونی چاہیے نیکی کرنے سے پہلے. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں دستک ہے, دستک کے اندر انار رکھے ہوئے ہیں. حضرت سلمان کہتے اے علی تم نے غریب کو انار کھلایا, اللہ کو تمہاری نیکی اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے جنت سے تمہارے لیے انار بھیجے ہیں. جب مولا علی نے اناروں کو گنا تو حضرت علی نے اناروں پہ نگاہ ڈالی اور ارشاد فرماتے ہیں اے سلمان یہ انار اللہ نے نہیں بھیجے. سلمان فارسی کہتے ہیں اے علی کیسی بات کر رہے ہو, مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے اور کہا ہے علی سے جا کر کرو, اللہ نے اس کے لیے جنت سے انار بھیجے ہیں. علی فرما رہے رب نے نہیں بھیجے. سلمان کہہ رہے اللہ
ہیں. اللہ کی قسم سلمان بھی مصطفیٰ کے صحابی ہے, علی بھی مصطفیٰ کے صحابی ہے. علی اگر داماد پیغمبر ہے تو سلمان مشیر پیغمبر ہے جو مصطفیٰ کو مشورے دیتے ہیں. علی بھی مصطفیٰ کے عاشق ہے, سلمان بھی مصطفیٰ کے عاشق ہے. علی بھی مومن کامل ہے, سلمان بھی مومن کامل ہے. اور یہ ان جماعت اس جماعت کے افراد ہے جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں اصحابی کالنجوم اے لوگوں میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں, جس کے پیچھے چلے میں اللہ ہدایت عطا کر دے گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اب نبی جس کے پیچھے چلنے کہیں وہ جھوٹ تو بولے گا نہیں. سلمان بھی کہہ رہے ہیں رب نے بھیجے, علی کہہ رہے رب نے نہیں بھیجے. دونوں سچے, دونوں مومن, دونوں عاشق, دونوں مصطفیٰ والے, دونوں نبی کے صحابی. حضرت سلمان کہتے علی اچھا بتاؤ تمہاری کیا دلیل ہے کہ یہ انار اللہ نے نہیں بھیجے؟ تو مولا علی مسکرا کر فرماتے ہیں اے سلمان اناروں کو گنو تو صحیح. جب سلمان فارسی میں انار گرے ایک ہوتی ہے, اناروں کی تعداد دو تھی. علی مسکرا کر فرماتے ہیں اے سلمان کہ تم نے رسول کا فرمان نہیں سنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم رب کی بارگاہ میں ایک نیکی کرو تو اللہ ایک نیکی کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے. اگر یہ انار اللہ نے بھیجے ہوتے تو 9 نہیں ہوتے بلکہ 10 ہوتے. سلمان فارسی میں اتنا سنا تو چھوٹ اٹھتے, بچل گئے, مسکرا کر کہنے لگے علی تیرے علم کو مان گیا. اپنی آستین سے 10واں انار نکالا اور دست میں رکھ کر کہا علی میں تو تمہارے علم کا امتحان کر رہا تھا, تم میرے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اے مرزا پھوٹے سنگر دل مسلمانوں سوچو تو صحیح, جب مولا علی کے علم کا عالم یہ ہے تو علی تو دروازہ ہے, میرے نبی تو علم کا شہر ہے. جب دروازے کا عالم یہ ہے تو شہر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے شاعر کہتا ہے جب حسن کھول کا چلوا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی ایک سمت عمر, صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگہ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کب جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اے لوگوں ایسی زندگی گزاری مولا علی حضرت فاطمہ نے تو اپنی بیوی کو بھاگ بھاگ کو مارا. گالیاں نہ دیا کرو اس لیے کہ وہ تمہاری نوکر نہیں بلکہ تمہارے گھر کی آدمانی تھی. بے شک. جتنے شوہر کے بیوی پہ حق ہے نبی فرماتے اتنے ہی بیوی کے شوہر پہ حق ہے. اس لیے شوہر اپنے حقوق ادا کرے, بیوی اپنے حقوق کو ادا کرے تو پھر گھر میں فساد نہیں ہوگا بلکہ گھر کو اللہ جنت بنا دے. اور یاد رکھو بیوی تو کسی کی بھی بدتمیز ہو سکتی ہے لیکن سنبھالنا شوہر کا کام ہے. آپ کی بھی بدتمیز ہو سکتی ہے, عالم کی بھی بدتمیز ہو سکتی ہے, اس لیے کہ سب کو سب ملتے ہیں, یہ مت سمجھنا. لیکن اللہ کی قسم اگر شوہر بیوی کے حقوق کو مکمل طور پہ ادا کرے تو اللہ کے کرم سے رب اس کی بیوی کو اس کے لیے وفادار بنا دے. اس لیے اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں, پیار کے ساتھ زندگی گزاریں, اور اگر اس میں کچھ کمیاں ہوں تو دعا کریں اللہ میری بیوی کی کمیوں کو دور فرما دے. جو کام گالی نہیں کر سکتی, مار پیٹ نہیں کر سکتی, وہ رب کی بارگاہ میں کی جانے والی دعائیں کر دیا کرتی. اس لیے پرسکون ہو کر زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ پورے بھائی کی کل جو شادی ہونے والی ہے اس کو تمام تر حادثات, خطرات, برائیوں سے محفوظ فرمائے.